لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تو شان یہ ہے کہ رب نے آپ کو سارے نبیوں اور رسولوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ پھر معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شان مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، اوصاف مصطفیٰ، یہ بیان کرنا ہم جیسے بندوں کے بس کی بات نہیں، کیونکہ میرے نبی کی شان وہ شان ہے جو شان رب اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ قرآن میں کہیں تو رب والضحیٰ فرما کر نبی کے چہرے کی شان کو بیان فرماتا ہے، کہیں میرا رب قرآن میں واللیل فرما کر میرے نبیوں کی زلفوں کی عظمت کو بیان فرماتا ہے، کہیں پر رب قرآن میں والشمس فرما کر میرے نبی کے رخ انور کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور کہیں پر رب قرآن میں والفجر کہہ کر میرے نبی کے میلاد کا ذکر فرماتا ہے، کہیں پر رب قرآن میں والنجم فرما کر میرے نبی کے معراج کا ذکر فرماتا ہے، اور کہیں پر رب قرآن میں لَأَمْرُكَ کہہ کر میرے محبوب کی جان کا ذکر فرماتا ہے۔ یعنی پورا قرآن وہ اللہ نے میرے محبوب کی شان میں نازل فرمایا ہے۔ اب پھر کس کے بس کی بات ہے کہ کوئی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان کو اس طرح بیان کر سکے جس طرح بیان کرنے کا حق ہے، بلکہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، میرے نبی کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ اب دیکھو میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام، میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنا، شان کو بیان کرنا، حضور کی عظمتوں کے تذکرے کرنا، میرے نبی علیہ السلام کی نعت پڑھنا عام کام نہیں، نہ یہ کام عام بندے سے ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں نہ یہ کام بندہ ہر بندے سے رب لیتا ہے، یہ کام اسی سے رب لیتا ہے جس کو رب شان عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا میرے محبوب کے ایک صحابی بیٹھے ہیں جن کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی کیا چاہتے ہو؟ عرض کی محبوب دل کرتا ہے آپ کی نعت پڑھوں، اور پڑھوں بھی اس وقت سامنے آمینہ کا لال ہو اور میری زبان پر میرے نبی کی نعت ہو۔ کتنے خوش قسمت تھے حسان بن ثابت کہ میرے محبوب سامنے بیٹھے ہیں۔ حسان کہتے محبوب اجازت تو دو، آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی عظمتوں کے تذکرے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسان اگر تم میری نعت پڑھنا چاہتے ہو، میری شان بیان کرنا چاہتے ہو، حسان پھر نیچے نہیں ممبر رسول پر آؤ اور میرے ممبر پر بیٹھ کر تم میری شان کو بیان کرو۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ممبر رسول پر بٹھایا۔ حضور علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، حسان بن ثابت کی خوش قسمتی ہے، اللہ کے محبوب نے اجازت بھی عطا فرمائی ہے، میرے نبی نے ان کو ان کا منصب بھی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا حسان نیچے نہیں بیٹھنا، کیونکہ تم کام عام نہیں کر رہے، تم کام بڑا خاص کر رہے ہو۔ حسان تم تذکرہ کسی عام بندے کا نہیں کر رہے، تم اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے لگے ہو، اور تمہاری شان یہ ہے نیچے نہیں بیٹھنا، ممبر رسول پر بیٹھ کر میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا کرنا سن رہا ہوں، میرے صحابہ بھی سن رہے ہیں۔ اب دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کی شان کو، حسان بن ثابت آپ جب بیٹھے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، حسان بن ثابت کہتے محبوب میں کیا بیان کروں، میں کس وصف کا ذکر کروں، میں آپ کے کون سے کمالات میں سے کس کمال کا ذکر کروں، آپ کے معجزات میں سے کس معجزے کا ذکر کروں، آپ کی شانوں میں سے کس شان کا ذکر کروں، آپ کی رفعتوں میں سے کس رفعت کا ذکر کروں۔ حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ کے معجزات اپنی جگہ، کمالات اپنی جگہ، دیگر اوصاف اپنی جگہ،
پر میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے ہیں، وہ لوگ کہ جو جوانیوں پر ناز کرتے ہیں، حسن پر ناز کرتے ہیں اور لوگ ان کے حسن کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن محبوب لم تر قط عینی، آج دن تک آپ جیسا سونا زمانے کی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ محبوب جتنا حسن رب نے آپ کو دیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا میں بڑے بڑے سوہنے آئے، حسن والے، جمال والے، جلال والے، کمال والے، اوصاف والے آئے، محبوب حسان بن ثابت کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بلکہ محبوب آپ جیسا سونا زمانے کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھو، اب حسان بن ثابت کا انداز دیکھو، اور انداز یہ نہیں کہ بعد میں اپنایا، انداز اپنایا، میرے نبی کی موجودگی میں اپنایا۔ سامنے آمینہ کا لال ہے، حسان بن ثابت کی زبان ہے، اور سامنے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور زبان سے حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور میرے نبی نعتیں سن رہے ہیں، اور صحابہ حضور کی شان سن کر جھوم رہے ہیں۔ آگے حسان بن کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں محبوب زمانے کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا سونا کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آگے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب آپ جیسا خوبصورت کوئی عام، کوئی خاص، کوئی فقیر، کوئی حقیر، کوئی سفیر، کوئی وزیر، کوئی بشیر، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی تابعی، کوئی صحابی، آپ جیسا حسن والا کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ محبوب میں نے تو دیکھا نہیں، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، زمانے کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ محبوب پتہ ہے کس وجہ سے نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب آپ جیسا سونا تو آج دن تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کوئی دو کیسے سکتا ہے؟ اب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی شان کو حضور کی موجودگی میں اور اس انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں محبوب میں نے نہیں دیکھا، اوروں نے بھی نہیں دیکھا، زمانے کی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، حسن والے بڑے آئے، جناب یوسف کے حسن کے بڑے تذکرے ہیں، اور آپ کے حسن پہ دنیا مرتی تھی، لیکن قربان جاؤں آمینہ کے لال کو رب نے اعلیٰ ہی حسن عطا فرمایا ہے۔ اب حسان بن ثابت صحابی رسول صحابہ کی موجودگی میں میرے محبوب کے چہرے کو تک رہے ہیں اور زبان سے پکار رہے ہیں، محبوب نہیں دیکھا، نہ میں نے، نہ انہوں نے، نہ زمانے نے۔ پھر کہتے ہیں محبوب ہم کیسے دیکھیں، کدھر دیکھیں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کہاں پہ دیکھیں؟ محبوب میں نے تو یہ رزلٹ نکالا ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا سونا کسی ماں نے جب جنا ہی نہیں تو زمانہ دیکھ کیسے سکتا ہے؟ آگے دیکھو، حسان بن ثابت کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، محبوب آپ کی شان معاذ اللہ کوئی آپ پہ نقص نکالے، کوئی آپ کا معاذ اللہ عیب وہ بیان کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب حسان بن ثابت کی عظمت پہ کروڑوں سلام، حسان بن ثابت کی اس نسبت پہ کروڑوں سلام۔ قیامت تک جب بھی کوئی نعت خواں اپنے محبوب کی شان کو بیان کرے گا، وہ حسان بن ثابت کا حوالہ دیتا ہے، لوگوں جو کام میں کرتا ہوں یہ عام کام نہیں، یہ حسان بن ثابت نے کیا ہے۔ بڑے بڑے نعت خواں آئے، بڑے بڑے کالم نگار آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے مصنفین آئے، محققین آئے، انہوں نے قلم اٹھایا، پر رب کعبہ کی قسم ہے، اپنی لذت کی بات ہے، عشق کی بات ہے، میں جب بھی حسان بن ثابت کا یہ کلام پڑھتا ہوں پتہ چلتا ہے حسان بن ثابت نے ان اشعار کے اندر میرے نبی کی شان کو بیان کیا ہے۔ کہتے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، محبوب آپ کے اندر معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ میں عیب کوئی نکالوں، یہ ہو نہیں سکتا،
اس لیے کہ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ آگے دیکھو یہ صحابی رسول نے لکھا، کہتے کأنکا قد خلقتا کما تشاء، محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی عیب بیان کرے یا معاذ اللہ تلاش کرے یا کوئی اس طرف توجہ کرے، کأنکا قد خلقتا کما تشاء، آپ کو رب نے ایسے بنایا جس طرح رب کے نبی کی منشا تھی۔ رب نے آپ کو بنایا ہی آپ کی مرضی کے مطابق ہے، تو جب رب نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی ہے تو محبوب کسی کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی آپ میں عیب نکالنے کی کوشش کرے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پڑھ کر حضور کی موجودگی میں امت کو بتایا، اے میرے محبوب کے غلاموں یاد رکھو اللہ کے نبی کا ذکر جب تم کرو گے اللہ بھی تم پر راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اور پھر میرے محبوب کو رب نے کتنی شان عطا فرمائی۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر بھی یہ بات عرض کی تھی، اگر ہم ساری زندگی حضور کے کسی ایک وصف پر بات کریں، اور میں نے کہا تھا کہ حضور کی ساری شانیں اپنی جگہ، سارے اوصاف اپنی جگہ، سارے کمالات اپنی جگہ، سارے معجزات اپنی جگہ، میرے نبی کی شان بڑی بلند و بالا ہے، اس نبی کی نسبت سے رب نے اس امت کو جو شان عطا فرمائی ہے بندہ بیان کرتا رہے زندگی ختم ہو سکتی ہے، اس امت کی شانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اب میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام کے کس وصف کا ذکر کیا جائے؟ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایک دفعہ ایک عرابی کہنے لگا، محبوب اگر آپ کے ہاتھ میں کنکریاں اللہ کا ذکر کریں اور میں اس کو سنوں تو محبوب میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ محبوب کنکریاں آپ کے ہاتھ میں آئیں اور آپ کے ہاتھ میں اللہ کا ذکر کریں اور وہ آپ کی عظمت کو بیان کریں اور اس بات کی گواہی دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے، اگر یہ کام ہو جائے میں ایمان لے آؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، کنکریاں پکار اٹھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب صحابی رسول کہتے کیا ہوا؟ کنکریاں تھی، اللہ کے محبوب نے ہاتھ میں لی، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمتوں کے تذکرے کیے۔ کہتے ہیں اس کے بعد جب محبوب نے کنکریوں کو چھوڑ دیا، جناب ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کنکریاں پھر بھی پکار رہی تھی، اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ پھر کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے وہ کنکریاں دی جناب عمر کو تو ان کے ہاتھ میں بھی کنکریاں پکار رہی تھی، سنو اللہ ایک ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کنکریاں دی حضرت عثمان کو، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں پھر بھی کنکریاں پکار کر کہہ رہی تھی، سنو سنو اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اسی طرح اوروں کے ہاتھ میں بھی کنکریاں آئی، پر میرے نبی کے ہاتھ کا کمال یہ تھا کہ اس کی برکت سے کنکریاں بھی اللہ کے نبی کی شانوں کو بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور پھر میرے محبوب کھڑے، عرابی آتے ہیں، کہتے ہیں محبوب اگر آپ کہیں تو ایمان لے آؤ۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں تم ایمان لے آؤ، تمہاری خوش قسمتی ہے، ایمان لاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں عظمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، اللہ تمہیں جنت دے گا، اللہ تمہیں عروج دے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ اب وہ عرابی کہنے لگا ایمان میں لے آتا ہوں پر میری ایک شرط ہے، قربان جاؤں میں اپنے محبوب کی عظمت پر۔ میرے محبوب نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا شرط ایک ہے، وہ سامنے درخت ہے، اگر وہ درخت آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے اللہ کی قسم میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ میں درخت کے پاس جاؤں کہ درخت میرے پاس آئے؟ کہنے لگا مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ جاؤ یا وہ آئے، بس میں دیکھنا چاہتا ہوں بس وہ کلمہ پڑھے اور وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے اور آپ کے نبی ہونے کی گواہی دے، اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔
میرے محبوب فرماتے ہیں مجھے درخت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میں کوئی عام نہیں ہوں، بلکہ رب نے مجھے نبیوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں عام نہیں ہوں، رب نے مجھے رسولوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں عام نہیں ہوں، بلکہ رب نے پوری کائنات میں اپنی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ کائنات کے رب نے مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ اب وہ صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا میں نے نہیں جانا درخت کے پاس، اور میں نے جا کر اس کو نہیں کہنا اے درخت تو گواہی دے اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ عرابی کہنے لگا پھر کیسا ہوگا، پھر میں کیسے ایمان لاؤں اور کیسے یہ ممکن ہوگا کہ اسلام قبول کروں۔ میرے محبوب علیہ السلام اسی جگہ پر کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا۔ کتابوں میں آتا ہے درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا میرے نبی کے قدموں میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرے مقام پر یہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ درخت جڑیں اکھیڑتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب وہ جو عرابی تھا اس نے کہا میرے تو ذہن میں بھی یہ نہیں تھا، ایسا ہو سکتا ہے، میرا تو مطالبہ یہ تھا وہ بولے، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ صرف بولے گا نہیں نبی کے قدموں میں حاضر ہوگا۔ جب اس نے میرے نبی کا یہ معجزہ دیکھا میرے نبی کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا میں ظاہر سے بھی مان گیا ہوں باطن سے بھی مان گیا ہوں، رب نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو شان عطا فرمائی ہے۔ یہ کمالات، یہ اوصاف، یہ معجزات رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے قریب محبوب کو عطا فرمائے ہیں، اور پھر محبوب کی نسبت کی وجہ سے رب نے یہ شان اس امت کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اس امت کی شان کیا، میں آخری حدیث پاک بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے نبی بیٹھے صحابہ کے سامنے، اب دیکھو میرے نبی کا انداز کتنا خوبصورت۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ تم بڑی قسمتوں والے ہو۔ صحابہ نے عرض کی محبوب کیسے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں رب نے تمہارے لیے میرا انتخاب کیا ہے اور میرے لیے رب نے تمہارا انتخاب کر دیا ہے۔ اے صحابہ تم میرے حصے میں آئے ہو اور میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، تم امتی ہونے میں میرے حصے میں آئے اور میں نبی ہو کر تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ اب دیکھو شان میری بھی بڑی ہے پر شان تمہاری کم نہیں، کیونکہ رب نے تمہیں میرے امتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ پھر میرے محبوب اس کے بعد فرماتے ہیں صحابہ میری جو امت ہے نا، میری امت اول ہے۔ اسی جگہ پر میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ میری امت آخر بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کی محبوب اول بھی ہے آخر بھی ہے، یا تو امت ہوگی اول یا آپ کی امت ہوگی آخر۔ محبوب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی امت اول بھی ہے آپ کی امت آخر بھی ہے؟ قربان جاؤں میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی نے اپنی زبان سے اس امت کی شان کو بیان فرمایا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ امت میری ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اول اس طرح ہے، فرمایا آخر میں میری امت آئی، سب سے آخر میں میری امت آئی، اس اعتبار سے میری امت آخری امت ہے۔ پر قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں کھڑی ہوں گی، رب کسی کو جنت میں نہیں جانے دے گا۔ فرمایا سب سے پہلے جو امت جنت میں داخل ہوگی وہ امت محمدی ہی داخل ہوگی۔ یہ فرما کر میرے محبوب اپنی زبان سے اپنی شان کو بھی بیان فرما رہے ہیں اور میرے محبوب اپنے غلاموں کی شان کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، پھر ہم پر تقاضا ہے، جس طرح کسی بندے کا معیار بڑا ہوتا ہے، کسی کا نام بڑا ہوتا ہے، کسی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، کسی کا منصب بڑا ہوتا ہے، اب جس کا منصب جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اس بندے کو اتنا ہی زیادہ اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس امت کا جو منصب ہے، اس امت کا جو معیار ہے، اس امت کی جو شان ہے وہ اور امتوں کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔
تو اس امت کو سوچنا چاہیے ہم جب بھی کوئی کام کریں اور جس وقت بھی کوئی قدم اٹھائیں تو یہ سوچیں ہم عام نہیں ہیں، آمنہ کے لال کے غلام ہیں۔ میری دعا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔